بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ شیطان نے لواطت کی بنیاد کب ڈالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن ایک جن سے فرمایا کہ ابلیس اس وقت کہاں ہے۔ اس جن نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ اسے کیا فرمائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جن نے عرض کیا کہ حضور آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ چنانچہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک دریا کے کنارے لے گیا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان ایک تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس نے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور آج کیسے میری طرف آپ تشریف لے آئے؟ حکم ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوع انسانی میں تم سب سے زیادہ کس شخص کو محبوب رکھتے ہو؟ کیونکہ جو تمہارا محبوب ترین ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبغوض ترین ہوگا، یعنی ناپسند ہوگا۔ ابلیس نے عرض کیا کہ یہ میرے راز کی بات ہے، اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو میں اسے ہرگز ظاہر نہ کرتا، لیکن مجبوراً عرض کرتا ہوں کہ میرے محبوب ترین لوگوں میں وہ مرد ہے جو دوسرے مرد کے ساتھ لواطت کرے۔ معاف کرنا بہن بھائیو، یہ مسئلہ بتانے کے لیے یہ ایسی باتیں کرنے پڑتی ہیں۔ مرد دوسرے مرد سے لواطت کرے وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ برائی کرے، یعنی عورت کے ساتھ برائی کرے، مرد کے ساتھ برائی کرے۔ وہ شیطان نے کہا کہ وہ لوگ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تفسیر روح البیان، روح البیان کتاب اس میں لکھا ہے۔ معاف کرنا بہن بھائی اور بیٹے آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کو برائی سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ ناظرین، لواطت کے معنی اغلام بازی، لونڈے بازی یا ہم جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے۔ لواطت کے لیے ایک اور لفظ صدومیت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہم جنس ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے والی حرکت کرے تو اسے لواطت یا صدومیت کہا جائے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بنی نوع انسانی کے آغاز سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ تک اس کبیر ترین عمل کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، بلکہ ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک یہ عمل کیسے شروع ہو گیا؟ لوگ اپنی بیویوں تک سے نکاح کرنا بھول گئے۔ اس کی شروعات کے متعلق دو روایات مشہور ہیں جن کا تذکرہ ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ مروی ہے کہ شام کے علاقوں میں سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت زرخیز و سرسبز تھے۔ یہاں ہر قسم کا اناج، جن میں سبزیاں، ترکاریاں، پھل وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اطراف و کناف یعنی اس کے آس پاس کی بستیوں میں یہ علاقے بہت مشہور اور اہمیت کے حامل تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ لوگ ان علاقوں کی طرف جوک در جوک نقل مکانی کرتے۔ یہ صدومی لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے، حتیٰ کہ پردیسیوں کو اپنے علاقوں میں آنے سے روکنے کے لیے بیٹھکیں کرنے لگے۔ جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو ان کا غصہ انتہا کو چھونے لگا۔ اس بار لوگ جمع ہوئے تو شیطان نے بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کی محفل میں آ بیٹھا۔ یعنی جب لوگوں نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کیسے روکے اپنے یہ علاقے میں آنے کے لیے، تو بیٹھ گئے، پنچایت بنا لی، تو پھر شیطان بھی وہاں بوڑھا شخص بن کر آ بیٹھا ان کی محفل میں اور کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کو یہاں آنے سے روکنا چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، تم بتاؤ کیا تدبیر ہے، کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ جو لوگ بھی باہر سے آئیں انہیں پکڑ کر ان کے ساتھ لواطت کرو۔
جب 2-4 کے ساتھ یہ حرکت کرو گے تو وہ واپس جا کر بتائیں گے، اور پھر جو بھی اس گندی حرکت کے بارے میں سنے گا وہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو ان لوگوں نے اس گندے فعل سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہوئے، حتیٰ کہ لواطت جیسے گنونے جرم میں ملوث ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امرد تلاش کیے۔ امرد بتاتا ہوں امرد کیا ہے۔ امرد تلاش کیے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ جس کے ابھی خط نہ نکلا ہو، خط یعنی داڑھی ابھی نہ آئی ہو، یعنی ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی بھی نہ نکلی اور نہ ہی داڑھی نکلنے کی عمر کو پہنچا ہو۔ الغرض صدومیوں نے لواطت جس بھی مقصد کے لیے شروع کی تھی، وہ اس گناہ عظیم میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اپنی بیوی تک کو بھول گئے، حتیٰ کہ نکاح ترک کیے، اور اگر اکا دکا ہوتے بھی تو وہ غریب عورتوں سے نکاح کرتے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ لواطت کو کس نے شروع کیا؟ اس کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں ایک اور روایت نقل ہے کہ سب سے پہلے لواطت کرنے والا ابلیس لعین خود تھا، کیونکہ یہ خود قوم لوط کے سامنے سین و جمیل امرد کی شکل میں آیا تھا، اور انہیں اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے اپنی طرف میل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد انہیں اس کام کی ایسی چس پڑی کہ جس بے ریش لڑکے کو دیکھتے انہیں اپنی حفظ کا نشانہ بنا ڈالتے۔ اس عملے کبیر سے وہ 2 طرح کے فائدے لے رہے تھے، ایک تو انہوں نے شہوت رانی کی، اور دوسرا وہ لوگ جو ان کی بستیوں کی طرف آتے تھے وہ بھی رک گئے، مگر تب تک یہ قوم لواطت کی عادی ہو چکی تھی۔ قرآن پاک کے مطابق قوم لوط نے پہلی مرتبہ لواطت قوموں پر 4000 سال پہلے ایجاد کی تھی، جس کی وجہ سے اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ زمین میں دنسا دیے گئے۔ بدقسمتی سے صدومیت یعنی لواطت اب اس سے کہیں زیادہ پھیل چکی ہے۔ نہ صرف غیر اسلامی ممالک میں یہ مرض پھیلا ہے، بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کام پر کاروبار چلائے جا رہے ہیں، بلکہ جو مرد اور عورتیں ایسے اس بہودہ کام میں ملوث ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کمیونٹی کے لوگوں کو خاص ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ بے شک یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے ذات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم ہے، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، تو دن نکلتے ہی انہیں چنگاڑ نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اور ان پر کنکر یعنی پتھر برسائے۔ ایسے حضرت علیہ السلام کو آرڈر ہوا کہ بستی کو نیچے سے اٹھا کر سامان کے پاس لے جا کر نا ایسے نیچے اندے منہ پھینک دیا، تو چکنا چور ہو گئے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، یعنی وہ بستی جو ہے نا وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اس راہ پر ہے گزرتے ہیں، وہ نشانیاں دیکھتے ہیں ڈھے ہوئے مکانوں کی، ابھی نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ رکھی ہوئی ہیں سب کو دینے کے لیے۔ بے شک اس میں نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ الحجر۔ ناظرین، صدومیت ایسا گندا فعل ہے کہ دوسرے بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہونے والی قوموں پر بھی ایسے پتھر نہیں برسائے گئے جیسا کہ قوم صدوم پر۔ اور اس گناہ عظیم پر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بے ریش لڑکے کا، یعنی جس کسی انسان نے بے ریش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا اور اس کا بوسہ لے لیا، تو گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار اس نے زنا کیا، اور جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو اس نے گویا کنواری باقرہ لڑکی سے 70 بار زنا کیا، اور جس نے کنوارا باقرہ لڑکی سے زنا کیا تو اس نے گویا دوسری 1000 عورت سے زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے اس کبھی عمل سے بچائے، تو آمین ثم آمین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بھیجے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔